بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، سبق نمبر 19 کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور گرامر میں آج مؤنث کے صیغے دیکھیں گے۔ اس میں آج ہم دیکھیں گے قرآن کے سارا وہ دیکھیں قرآن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے، جو ہم کہہ رہے تھے 232 الفاظ کا۔ لیسن نمبر 20 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، جو ہم نے بات کی تھی کہ 50% ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا، اور جو گرامر پارٹ ہوگا اس کے اندر جو فائل ہم نے دیکھے ہیں، اس کے شارٹ فارمز دیکھیں گے، ان کو ضمائر کے ساتھ ہم ملا کے دیکھیں گے۔ تو آج ہم اپنا ٹارگٹ ہم انشاءاللہ اچیو کر لیں گے۔ جو ہم نے کہا تھا 232 الفاظ کا، 41,111 الفاظ، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے آج۔ تو گوگل کوئز اگر آپ کر رہے ہیں، ہوم ورک وغیرہ کر رہے ہوں تو پچھلے اسباق سے ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ دیں جی، رحیم کا میننگز کیا ہے؟ ABCD میں سے جی بالکل ٹھیک ہے، مسلسل رحم کرنے والا جی۔ الصالحات ABCD میں سے جی۔ سسٹر نسیم نے سب سے پہلے لکھا ہے جی، تسکین سیدہ سسٹر نے جی ٹھیک ہے جی اچھا۔ یسرنا یہ بھی ہم نے کل پڑھا ہے، ہم نے بنایا آسان کو آسان بنایا گیا جی۔ سسٹر سیدہ، کرن امجد، سسٹر تسکین بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نے بنایا۔ آج کا سبق ہم نے سیکھنے کی دعا ہم نے کرنی ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، اس کی دعا اور سیکھنے کے طریقے کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو آج ہم صرف 10 نئے الفاظ، کل ہم نے بات کی تھی 222 تک ہم پہنچ گئے، 10 نئے الفاظ سیکھیں جو قرآن پاک کے اندر 642 مرتبہ ہے۔ تو آج جب ہم سبق نمبر 19 ختم کر لیں گے، ابھی 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا 232 الفاظ کا، وہ ہم اچیو کر لیں گے۔ ہماری بیٹری 41,111، ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھیں گے، تو ہم آج انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ 232 الفاظ اور 41,111 الفاظ ہم قرآن پاک کے اندر سیکھ جائیں گے الحمدللہ آج کی کلاس میں۔ تو 7 نمبر کی آپ کو پتا ہے، پچھلے 2 سبق سے ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا کہ اس کو قرآن کو ذکر کے لیے۔ دوسرا ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، بہترین، بہتر بھی نہیں بلکہ بہترین کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور تیسری ہم نے حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو کیا جی اس کا نیتوں پر ہے۔ تو اب تیاری کا طریقہ، یعنی کہ بار بار دعا، ہم نے بار بار دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا دعا کرنی ہے؟ ربی زدنی علما، وسائل کا استعمال ہم نے سیکھنا ہے آج، اور مسابقت کا جذبہ۔ تو بار بار دعا کیجیے، ربی زدنی علما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 114 میں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ دعا کس نے کس کو سکھائی اور کس موقع پہ سکھائی؟ کسی کو ہے آئیڈیا؟ انمیوٹ کر کے بتائیں جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام، کس کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ۔ یہ قرآن پاک کے اندر ہے جی جی، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی۔ کوئی ہے اس کا آئیڈیا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیوں سکھائی گئی، کیا ہوا تھا؟ کوئی تھوڑا بہت اگر آئیڈیا ہے، ورنہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ کوئی نہیں ہے؟ جب حضرت جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے تھے نا، وحی جب آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ اس پہ کانشیس ہو جاتے تھے، اس کو بار بار رپیٹ کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کرتے تھے، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کہی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہہ دیجیے کہ اے میرا رب، آپ یہ دعا کیجیے کہ اے میرا رب زیادہ کر مجھے کس میں علم ہے، تو انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولیں گی۔ صرف یہ آپ کو تھوڑی تسلی دی گئی تھی، حالانکہ قرآن پاک سینے میں محفوظ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔
تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ. رب آپ کو پتا ہے ہر چیز کا خیال رکھنے والا، پرورش کرنے والا، یا آپ کو پتا ہے کروڑوں خلیوں حالات کا، کیفیات کا جاننے والا. رب بھی آپ کو پتا ہے جب بی آ جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے رب. ٹھیک ہے جی، اپنے رب کی بات کرتی ہے، اے میرے رب. زد یہ امر کا صیغہ ہے، یہ اگلے کورس میں آپ پڑھیں گے. زیادہ کر، نی، مجھ کو، کس میں؟ علم میں. علم میں جی. تو بتائے گا یہ والا علم جو ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے سر. چلے اب آپ کو اسم کی اقسام بھی پتہ چل گئی ہے نا، آپ نے پڑھ لی ہے نا. تو یہ کون سا اسم ہے؟ اسم مفعول. مفعول کیسے؟ مفعول کی میں نے آپ کو نشانی بتائی ہوئی ہے. کل نشانی کوئی پہلے کرے، مفعول کی نشانی بتائیں کیا ہوگی؟ اس کے آگے میم ہوگا سر. میم ہوگا، تو اس میں تو میم نظر نہیں آ رہا. فائل کا میں نے آپ کو نشانی بتائی ہوئی ہے، یہ فائل بھی نہیں ہے. اب کیا رہ جاتا ہے پھر؟ فعل رہ جاتا ہے یا مصدر، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مصدر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سیکنڈ پہ آپ کو جزم بھی نظر آ رہی ہے نا. علم اصل میں لفظ کیا تھا؟ علم. تو یہ دو زبر لگ گئی تو علمن بن گیا نا. علمن دو زبر لگ سکتی ہیں، دو پیش لگ سکتی ہیں. یہ جو الف ہے یہ سٹائل ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے، جب دو زبر آئیں گی، آپ نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے باتیں کی تھی زبر کی، تو یہ ساتھ حمزہ جو ہے نا یہ ایڈ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مسلمن، 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 مسلمن اس کے اندر تھا. اسی طرح یہ جو یہ ویسے لگا ہوتا ہے، یہ سٹائل ہے لکھنے کا. ٹھیک ہے، یہ کیا جی؟ مصدر ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ عالمہ سے بنا ہوا ہے. جو میں نے پڑھا تھا عالمہ، علم، علمتا، اس سے یہ بنا ہے عالم، معمول اور علم. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو تھوڑی سی پہچان بھی ہونی چاہیے مصدر کہاں سے آ رہا ہے، یہ اسم کہاں سے آ رہا ہے. ویسے بھی اسم ہو سکتے ہیں، لیکن جو فاعل مفعول سے فعل سے بنے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے کل آپ سے بات کی تھی، تو یہ اس سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ دعا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، آپ اس وقت کیا ہوتے تھے؟ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، بار بار آپ رپیٹ کر رہے تھے. اس وقت یہ پھر پوری آیت مبارکہ لکھی ہے، وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَوَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو تھوڑی رہ جاتی ہے ربی زدنی علما، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. اب ایک مجھے بات بتائیں، ایک شخص ہے جس کا کل کو بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے، تو اب آج وہ کیسے دعا مانگے گا؟ ایک شخص کئی دنوں سے بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو کس طریقے سے مانگے گا؟ تو جب بھی دعا کریں اس طریقے سے مانگے، اس طریقے سے خلوص سے مانگے جس طرح کہ آپ کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپریشن ہونے والا ہے، یا جس طرح ایک بھوکا مانگ رہا ہوتا ہے. تو بہترین کیا جی؟ دعا آپ نے اس طریقے سے مانگنی ہوتی ہے. کس طرح؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار. نماز سے پہلے، بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے. اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کہ قرآن ہی سمجھ نہیں آتا. علم عطا فرما. سب سے اہم علم تو قرآن پاک کا علم ہے جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں. دعا کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں اور اس میں وقت بھی لگائیں. کل بھی یہ بات ہوئی تھی، آپ کو تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، تبھی آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک آسان نظر آئے گا. یاد ہے کل ہم نے ایک آیت مبارکہ کو 4 بار آئی، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. 4 بار قرآن پاک میں ایک ہی اس کے اندر آیا ہوا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے مشکل ہے، صرف کیا ہے؟ ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ہمت کرنی ہے. علم کس کے لیے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، یعنی کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اکیلے یا لوگوں کی پوری جماعت کے ساتھ اس کو پھیلایا جائے.
جی بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا، اتنا ہی زیادہ عمل کرنا ہوگا، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ نے صرف علم زیادتی کی دعا سکھائی ہے، علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا میں امتحان کیجیے گا اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ لوگوں سے میں نے خود بھی سنا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو علم ہوگا اتنا ہی عمل کرنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے، سیکھنا آپ پر فرض ہے، اگر آپ نہیں سیکھتے تب بھی آپ گناہگار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم یہ کہیں گے تو ہمیں تو علم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر اس میں علم میں۔ تو ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے۔ پہلے جی اب آپ نے چیٹ باکس میں بتانا ہے زدنی، کیا جی زیادہ کر، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ کوئی 8-10 نے کٹھا ہی لکھ دیا ہے، بس 2-3 نام میرے سامنے آ رہے ہیں، سسٹر جویریہ ہیں، سسٹر سعدیہ آغا ہیں، اور ایک جویریہ، سسٹر سعدیہ، بردر حسن، یہ کافی ماشاءاللہ، سسٹر کرن، بالکل ٹھیک ہے جی، ثنا کمال، آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ربی زدنی علما سکھایا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ کو، داؤد کو، جی بالکل ٹھیک، بی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جی اسلامی تعلیمات کے سب سے ہم ذرائع، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سارے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آل نہیں ہے جی۔ بی اینڈ سی، سسٹر کرن امجد، سسٹر نسیم، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی وسائل، جتنے وسائل آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے قرآن پاک سیکھنے میں یوز کرنے ہیں۔ الذی علم بالقلم، الذی جس نے یا جو، علم سکھایا، علم ذرا کائنڈلی میوٹ رکھیں، بار بار آپ ان میوٹ کر رہے ہیں، علم بالقلم سکھایا کس سے؟ قلم سے، جی اس کو ایک ایک اس کو دیکھتے ہیں۔ الذی وہ جو، یعنی کہ جس، الذی کی جمع کیا الذین، یہ ہم نے پڑھا ہوا سورہ فاتحہ کے اندر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سب جو ان کا جو، یعنی کہ الذی واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے الذین، اور یہ والے الفاظ 1380 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، لہٰذا یہ کاؤنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا، پہلے ہم اس کا سیکھ چکے ہیں، یہ کاؤنٹنگ میں آ چکے ہیں جی۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ دونوں الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ تعلم، پھر کیا کرنا؟ علم، سکھایا، علم، علم سکھایا، تعلم سیکھا، پہلے آپ نے سیکھنا ہے پھر آپ نے سکھانا ہے، جب آپ سیکھیں گے تو آپ سکھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ سیکھنا شروع کر دیں۔ بالقلم یعنی کہ قلم سے، بی سے القلم، آپ کو پتہ ہے قلم، تو اس کو تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں جی، اس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً قلم کو اٹھا لیے، وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا۔ یہ جو ورک بک ہے ہم اس لیے آپ کو دیتے ہیں، اس لیے آپ کو لکھنے کی وہ کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے قلم کا یوز کریں گے اس سے آپ کو زیادہ یاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلم سے ورک بک اس لیے دیا ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ لکھے ہوں گے، اب آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کیجیے۔ کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک پر لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی، کتاب سے دیکھیں جی۔ کیسر بردر، میں آپ کو 50 دفعہ میوٹ کر چکا ہوں، ذرا کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ رکھیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ کی بار بار آواز آتی ہے، سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص کے ساتھ نیت کیجئے، پورے قرآن کے نوٹس بنائیں، اور آج وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے۔
کل بھی بات ہوئی تھی، آپ نے اس کو سلسلے کو یہاں پہ روکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، جی آگے لے کے چلیں گے نا، انشاءاللہ. رکنا نہیں ہے. جی جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. مثلا لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا سننا ہوگا، پھر آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ اور ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. اس طرح گویا سارے کا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے ورک بک دی ہوئی ہے، جب آپ اس کو لکھتے ہیں، سوچتے ہیں تھوڑا سا، تو اس سے آپ کو آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑا سا آپ لکھ لیں الذین کا میننگز کیا ہوگا. جی بالکل سسٹر سعدیہ، سسٹر غزالہ، وہ لوگ جو، جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب کیا جی، مسابقت کا جذبہ. ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا، کس کو، عمل میں. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. ایکم، یہ دو الفاظ کے ٹکڑے ہیں. ایو کون، کم جو ہم سے پڑھ چکے ہیں، کم یہ والا تم میں سے، تم سب. ایو کون، کم تم میں سے، احسن بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں حسنہ سے بنا ہے اچھا، احسن زیادہ اچھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر سے اکبر. کبیر کیا ہوتا ہے، بڑا، اکبر سب سے بڑا. جیسے ہم نے کہا تھا اللہ اکبر، جس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کہ اکبر کیا ہے جی، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ہم نے کہا تھا صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، کہ اس سے چھوٹی اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح حسن اچھا، احسن یعنی کہ بہت اچھا، بہترین، سب سے اچھا، اس سے کوئی اور اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ یہ الف لگ جاتا ہے وہ سپر ڈگری ہائیسٹ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو کون ہے تم میں سے بہتر، کس میں، جو عمل میں. عمل، اعمال یہ جمع ہے اس کی. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباق. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے وہ کرنا، کمپیریزن کرنا ہے. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے. ہم نے اب اس کے مقابلے کی فضا قائم کرنی ہے، اچھائی کی طرف، جیلسی کی طرف نہیں ہم نے جانا. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا کام کر رہا ہے. انفرادی کاموں میں، نماز، روزہ اور ذکر میں. اجتماعی کاموں میں، امت اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کون سب سے اچھا ہے. اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ میں وہ نہیں کر سکتا. آپ کی سٹرگل، آپ کی محنت، وہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے. کون کتنی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے سکتے ہیں، وہی دیکھ سکتا ہے. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ نے اپنے پورے کے پورے وسائل لگانے ہیں، پوری کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ میں نہیں پڑھ سکتا یا میں نہیں پڑھ سکتی. آپ نے اپنی پوری کی پوری صلاحیتوں کو پورے کار لانا ہے، سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اجر بہت زیادہ ملنے والا ہے. بلکہ مل رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا. اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سٹرگل کو، آپ کی محنت کو دیکھ رہے ہیں. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہتر ہوگا اس میں، عمل میں. جی ذرا چیٹ باکس میں آپ لکھ لیں. جی سسمینا، نسیم، بردر حسن، سسٹر غزالہ، جی بالکل ٹھیک ہے جی، بہتر. جی نیات کا واحد کیا ہے.
جی بردر حسن بالکل ٹھیک، تسکین ظفر سسٹر بالکل ٹھیک، کرن امجد سسٹر بالکل ٹھیک، سسٹر سعدیہ، سسٹر سعیدہ، سسٹر ثنا کمال۔ جی ایوکم، یہاں پہ گڑبڑ نہیں کرنی۔ جی ابھی تک کوئی نام نہیں آیا۔ جی سسٹر سعیدہ ماشاءاللہ، اس سے اوپر بھی کوئی سسٹر گئی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، تم میں سے کون، اصل میں بہترین کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ آگے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے، بہتر عمل میں ہے، دولت میں ہے، غربت میں ہے، صحت میں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، بہتر ہے کس میں، عمل میں۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ ہمیں ثواب دے گا کس کے مطابق، ہماری نیتوں میں، ہمارے خاندان میں، ہماری کوششوں، ہمارے ناموں سے۔ جی ایک سے زیادہ ہیں، 2 جواب ہیں۔ اے سی بالکل ہی، کون سے کس نے لکھا، سسٹر تسکین نے جی ماشاءاللہ، بردر حسن نے بھی ٹھیک لکھا ہے جی۔ جی سسٹر فائزہ حفیظ بالکل ٹھیک ہے، ہماری نیت اور ہماری کوشش میں۔ جی اللہ نے ہمیں پیدا کیے دیکھنے کے لیے کون بہتر ہے، ایک سے زیادہ جواب۔ جی سسٹر ثنا کمال بالکل ٹھیک ہے جی۔ آل جی بالکل ٹھیک ہے، آل ہے سارے کے سارے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کیا ہے جی، مسابقت کے جذبے کے لیے کیا ہے جی، نیت کرنے ہیں، دعا کرنی ہے، ساری فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجیے۔ اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ، اللہ کے سامنے۔ پھر کیا جی، یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس، وہ آپ کو ہر طرح کی کوشش کرے گا، کیوں، اس لیے کہ آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا ہے، اور شیطان ہیوی ہو چکا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہماری کلاس میں ابو 100 لوگ تھے، آج 20 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان جب آپ سیکھنے قرآن پاک پڑھنے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، انگاروں پہ لوٹ رہا ہوتا ہے، اور اپنی پوری کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو روکے گا، آپ کو اس کلاس کے ٹائم میں کام نکالے گا، آپ کو اس ٹائم میں نیند آ جائے گی، 100 مسئلے مسائل کھڑے کرے گا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں ہے، چھوڑو یہ کبھی ابھی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر سیکھ لیں گے۔ تو یاد رکھیے شیطان بہت تجربے کار ہے، لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے، شیطان تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں آپ کا مال لکھنے کے لیے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے، ہم نے پورا قرآن سمجھنے کی توفیق دے، ہم نے پورا قرآن پاک سمجھنا ہے۔ ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ جو کہ نماز ہمیں آتی تھی تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، ہم نے 50% سے زیادہ الفاظ کو سیکھ لیے، 78,000 میں سے ہم نے 41,000 الفاظ کو سیکھ لیے۔ اگر ہم 78 کو ہاف پہ کریں تو 39,000 بنتے ہیں، 39,000 بنتے ہیں، ہم نے تو 2,000 الفاظ زیادہ سیکھے ہیں، اور کوئی ہم نے سٹرگل نہیں کی۔ الحمدللہ ہمیں نماز آتی تھی، نماز کا صرف ہم نے ترجمہ سیکھا، اس کے فائدے زیادہ سے زیادہ ہیں کہ نماز ہماری بہتر ہو جائے گی، مؤثر ہو جائے گی، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب اس کا آپ ترجمہ سیکھ چکے ہیں تو قرآن پاک کے اندر آنے والے 50% سے زائد الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں، تو الحمدللہ۔ تو ہم بریک لیتے ہیں، آگے بی پارٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے اب آپ کو یہ تھوڑی سی ایک سلائڈ دکھا دیں۔ لاسٹ کلاس ہماری 8 اگست، نیکسٹ 7 اور 8 کو ہم لیسن نمبر 20 پڑھیں گے۔ 7 والے دن ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ واقعی ہمیں 50% آتا ہے، ود پروف ہم دیکھیں گے۔ ورک بک سبمٹ کروانے کی ڈیٹ ہماری 13 اگست ہے۔ اچھا یہاں پہ میں نے ایڈریس بھی نہیں لکھا۔ ریویژن کلاس ہماری قرآن پاک کی کمپلیٹ ہوگی منڈے کو 14 اگست 2023 کو، ہماری 9:10 پہ سٹارٹ ہوگی اور 10:10 تک چلے گی۔ 20 منٹ کی آپ کو ریڈیشن کوئز کے بارے میں بتایا جائے گا، یا اور کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ریویژن کلاس جو گرامر پارٹ کی ہے وہ 15 اگست کو، وہ بھی 9:10 سے لے کے 10:10 تک ہوگی۔ فائنل کوئز آپ کا سیٹرڈے 19 اگست کو ہو جائے گا، 7 بجے سے شام سے لے کے رات 10 بجے تک آپ کو ٹائم دیا جائے گا، 10 بجے کے بعد یہ کلوز کر دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے جی. تو کائنڈلی اپنی ورک بک ایز سون ایز پاسبل اس کو سبمٹ کر دیں. آپ کو کل بھی بتایا تھا کیم اسکینر ایک موبائل کے اندر ایپ ہے, اس کو انسٹال کر لیں, اس سے آپ ساری تصویریں اپنی ورک بک کی لے لیں, وہ ایک بک کی فارم میں PDF فائل میں بن جائے گی, تو آپ مجھے وہ میل کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ میں آج میل ایڈریس بھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا. تو یہ آپ اس کو سلائڈ کو ذہن میں رکھ لیں, 19 سیٹرڈے والے دن آپ کا فائنل کوئز ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ایشو تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں سر. چلو ٹھیک ہے جی. اب ہم پارٹ بی جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج ہم صرف اور صرف مؤنث کے صیغے کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سبق میں ہم آج انشاءاللہ مؤنث کے صیغے کریں گے. جس طرح ہم نے کل فاعل مفعول کیا تھا, اس طرح آج پورے کے پورے ٹیبل سے مؤنث کے صیغے کریں گے, جیسے فعل ہے, فتح ہے, نصر, ضرب, سمیع وغیرہ سے. تو آپ کو پتہ ہے گرامر ہم کرتے ہیں TPI سے, تو TPI کو آپ نے نہیں چھوڑنا, TPI کو ہر حالت میں آپ نے کرنا ہے. آگے جا کے نیکسٹ کورسز کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. تو سب سے پہلے کیا ہم کہتے ہیں, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. جی سسٹر نصیب آپ ایک دفعہ ریوائز کر دیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. جی اس کو بھی کوئی ریوائز کروا دے. اسم کی کیا نشانی ہے؟ جی سسٹر کرن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسم کسی کا نام, کتاب, مکہ, یا صفت, کسی کا نام یا صفت, مسلم, مومن وغیرہ. اسم کے ساتھ الف لام, اس کی پہچان یہ ہے کہ الف لام لگتا ہے یا آخر میں 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر, اور وانون, یا نون, الف تا. فعل جس سے کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلتا ہے, فتح یا ملون. اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے, حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے, بی, لی, من, فی, ان. جزاک اللہ سسٹر. اچھا یہ اسم کی نشانی کیا ال لگا ہوتا ہے یا تنوین ہوتی ہے نا؟ 2 پیش بھی ہوتے ہیں, 2 زبر بھی آ سکتے ہیں, 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تنوین. جی تنوین. اس کو جی بالکل تنوین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فعل کی ہم قسمیں پڑھ چکے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا, مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر میں ہم نے کہا تھا کسی کام کا حکم دینا, کسی کام کے کرنے کی گزارش کرنا, ریکویسٹ کرنا, آرڈر کرنا. ٹھیک ہے جی. تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے اسم, فاعل, مفعول اور مصدر بنانا سیکھا تھا. مصدر ہوتا ہے کام. تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, چونکہ قرآن کریم کے اندر مؤنث کے صیغے کا بہت کم استعمال ہوا ہے, اس لیے ہم TPI سے فعل ماضی, مضارع میں سے ایک صیغہ مؤنث کا بھی استعمال کرنا سیکھیں گے. مذکر کے لیے آپ کو پتا تھا ہم دایاں ہاتھ یوز کرتے ہیں, مؤنث کے لیے آپ کو پتا ہے لیفٹ ہینڈ, بایاں ہاتھ یوز کرتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوا یوز کریں گے اور مؤنث کے ساتھ ہیا یوز کریں گے, کیونکہ بعض جگہ پر یہ ہے کہ جی الفاظ سیم ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہوا یفعلو, ٹھیک ہے جی, ہیا تفعلو. ٹھیک ہے, یفعلو کا صیغہ یہ سامنے جا رہا ہوگا تو اس کو ہم دیکھیں گے. یہ جیسے ہم کہیں گے ہوا فعلا, ہیا فعلت.
ہم اس کو کہیں گے ہوا یفعلو یا تفعلو، ہوا یفعلو یا تفعلو۔ اب میں نے آپ کو اس کی نشانی بتائی ہوئی تھی، ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ماضی کیا تھا، جیسے عورت، فعالت، یہ سارے ہم نے کیے تھے۔ ان سیغوں کی تکرار کو پچھلے ماضی مضارع کے ٹیبل میں شامل کر لیے گا۔ اب ہمیں انہی سیغوں کو 4 عام افعال کے ساتھ بھی پریکٹس کریں گے۔ اب اس کو دیکھیں گے، 4 ابواب ہم نے پڑھا ہے نا۔ جب ہم نے کہا تھا قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ، یہ 4 باب ہم پڑھ چکے۔ قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ۔ اب اس سے جو مؤنث بنتا ہے، اس کے ساتھ آپ جو تا ہے نا، تا جسے ہم تے بھی کہتے ہیں، اس کا اضافہ کرنا ہے، اس پہ ساکن ہوگا، باقی ویسے ہوگا جیسے فتح، آگے اس کے ساتھ تے کو ساکن کر دیں، فتحت، نصرہ نصرت، ضربہ ضربت، سمعہ سمعت، یہ کیا بن جائے گے؟ مؤنث بن جائے گے۔ اب اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا فرسٹ لیول ہے، مذکر کے ساتھ ہم ہوا کے ساتھ لگائیں گے اور مؤنث کے ساتھ یا لگا لیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہی ہم یفتح ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع۔ جی پہلے تو بتائیں جی، کوئی ریوائز کروائے گا اس کو؟ جی ڈاکٹر سمینا۔ لیکن میرا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک پہلے سوال ہے، یہ تفتح پہلے کہیں یوز تو نہیں ہوا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی سسٹر کرن آپ بتائیں، ہاں آپ کو تو آئیڈیا ہوگا سسٹر کرن۔ نہیں سر، مجھے نہیں اس کا آئیڈیا۔ آپ کو نہیں جی، کسی کو، جیسے سسٹر غزالہ آپ کو تو یہ جو تفتح تنصر تضرب تسمع کہیں پہ پہلے یوز ہوا ہوا ہے؟ جی سر ہوا ہے، کہاں پہ؟ یہ مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، یفتح بڑا رکھا ہوا ماشاءاللہ، تیسرا صیغہ ہے بالکل۔ مضارع کا اگر ہم کریں نا اسے، یفتح یفتحون تفتح، یہ والا آپ کرتے، آپ یہ والا تفتح افتح تفتحون نفتح، یہ جو تیسرا صیغہ بالکل یہی ہے تفتح۔ اب وہاں پہ آپ کیسے؟ بڑی سر معذرت کے ساتھ میں بات کاٹ رہی ہوں سر، اردو اور انگلش کی گرامر بھی بڑی مشکل لگتی تھی، یہ تو ادبی کی ہے۔ نہیں سسٹر، یہ تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پیچھے سارے کیسے پتہ چلے گا ان دونوں میں فرق؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ آگے آ رہا ہے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، آگے پورا ٹیبل اس کا آپ کا آئے گا، یہاں پہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیں تاکہ آپ لوگوں کو سب کے لیے آسانی ہو، پھر وہاں پہ میں کرتا ہوں، آگے پورا ٹیبل آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی وہاں پہ تھوڑا سا اس کو کر لیں گے۔ جی سسٹر کرن، ان کو آپ ریوائز کرا دیں ہوا ہیا کے ساتھ۔ سر میں نے کرنا تھا یہ، چلیں آپ کر لیں، آپ نے لوور اینڈ کر لیا نا، اس لیے میں پھر نہیں وہ آگے آ رہا تھا، میں نے اس لیے ہٹا دیا۔ اچھا چلیں کریں، ہوا سارے فتح، کر لیں، پریشان نہ ہو، سب لوگ کر لیں۔ جی ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا نصرہ ہیا نصرت، ہوا ضربہ ہیا ضربت، ہوا سمعہ ہیا سمعت، ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر کرن آپ بھی کروا دیں۔ جی سر، ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا نصرہ ہیا نصرت، ہوا ضربہ ہیا ضربت، ہوا سمعہ ہیا سمعت، ہوا یفتح ہیا تفتح، ہوا ینصر ہیا تنصر، ہوا یضرب ہیا تضرب، ہوا یسمع ہیا تسمع۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو پنک ہے نا، یہ سارے مؤنث کے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، سوری ماضی میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ماضی میں تو آپ لوگوں نے ساری کی ساری میں نے 7 سال پریکٹس کروائی تھی، اس کی تو سمجھ آ گئی ہے نا آپ لوگوں کو ماضی کی؟ جی جی سر، جی سسٹر غزالہ نہیں بول رہی۔
سر سمجھ آ گئی ہے. تو یہ جو پہلے والے ہیں فاتحہ ناصرہ یہ مذکر ہے, اگلے والے مونس ہیں, اور اسی طرح جب یہ مضارع کے سیغے ہیں یہ سارے یہ یا والے ہیں یہ مذکر کے سیغے ہیں اور آگے تا والے مونس کے سیغے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جو پنک ہے نا, پنک کلر, یہ والا جی یہ جو ہے نا یہ مونس کے ہیں. اور سر بس ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ یہ ان کا ساتھ میں تھوڑا سا نا میننگ کر دیں, چاہے ایک لائن کا کر دیں. فتح کا مطلب کیا ہے؟ فتح کھول, کھول, وہ کھولتا ہے, وہ ماضی کا سیغہ ہے نا, اس نے جی کھولا. اس نے کھولا, کھولا. تو اس عورت نے کھولا. اس طرح یفتح وہ کھولے گا یا کھولتا ہے, وہ عورت کھولتی ہے. وہی میننگز ہے, کوئی اس کے اندر نہیں ہے. اب یہ ٹیبل پورے کا پورا آ رہا ہے فعلا سے, ٹھیک ہے. یہ نیچے جو ہے نا یہ مونس کے سیغے, یہ پنک والے جو ہے نا, اس کو ایک دفعہ پورا ریوائز کروا دیں, پھر میں یہاں پہ تھوڑا سا بتاؤں گا. یہ جو ہے نا تیسرا, یہ دیکھو تفعلو اور یہ تفعلو سیم ہے. یہ تفعلو سامنے والا ہے, مرد کرتا ہے, آپ کرتے ہیں, اور تفعلو عورت والا ہے. یہ اس میں کس طرح آپ کو پتا چلے گا, چلے اس کو بتا دوں. یہ سر تا کا سیغہ ہے ہی مونس کے لیے, تفعلو وہ سب عورتیں کرتی ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو یعنی کہ وہ سب عورتیں کرتی ہیں. نہیں آپ کرتے ہیں. ایک کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہے, ضروری تھی نہیں, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. سامنے جو آپ کے جی بیٹھا ہوا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, یہ ضروری تو نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, تفعلو تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, اس کے اندر کیا آ سکتی ہیں, میل فیمیل دونوں آ سکتی ہیں. تفعلونا جو تفعلو جی سر. آپ کرتے ہیں, یہ ایسے جیسے انت ہے نا کہ آپ کرتے ہیں. اس کے اندر جس وقت سنٹینس بنے گا قرآن پاک کے اندر, جو ورڈ یہ دونوں آئیں گے تو مذکر اور مؤنث کے لیے آئیں گے, تو پیچھے سے کانٹیکٹ جو ہے نا بتا رہا ہوگا کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا مذکر کی بات ہو رہی ہے. جیسے نار کی بات ہو رہی ہوگی, پتہ ہے مؤنث ہے, تو اس کے ساتھ تفعلو آئے گا, تو پھر سمجھ لیں مؤنث کی بات ہو رہی ہے. ہیا, اس لیے ہم ہیا ساتھ اس کے لگوا رہے ہیں. یہ جو قرآن پاک کے اندر جب سنٹینس بنے گا, پیچھے مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی, تو پھر آپ کو پتا ہوگا مؤنث کے سیغے میں آ رہا ہے. اگر اس کا سامنے کسی ایک کے لیے بات ہو رہی ہوگی تو پھر مذکر کے سیغے میں آئے گی. دونوں سیم ہے لکھنے میں. یہ انشاءاللہ اس کا ہائی لیول آگے جا کے آپ اس کے مزید مؤنث کے سیغے بھی کریں گے. یہاں پہ ایک صرف پوری کی پوری کلاس صرف آج مؤنث کے لیے ہے, صرف اسی لیے کہ آپ اس کو کلیئر ہو جائے. جو ماضی کے سیغے تو میں ساتھ ساتھ کرواتا رہا ہوں, اور تھوڑا تھوڑا بیچ میں بتاتا رہا ہوں مضارع میں بھی کہ یہ والا مؤنث کے لیے بھی آئے گا, یہ آپ کو آگے جا کے ہم بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ 6 7 یہ 4 ٹیبل ہیں, اس کو ذرا کوئکلی آپ لوگ ریوائز کروا لیں, پھر اس کو کلیئر ہو جائے گا آپ کا. جی سسٹر پروین آپ کروا دیں پورا ٹیبل. سسٹر پروین انمیوٹ کریں. کوئی اور کروانا چاہ رہا ہے تو ہینڈ ریز کر لیں پلیز. جی سسٹر کرن آپ کروا دیں, سسٹر پروین تو انمیوٹ نہیں کر رہی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں, تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اس کے ساتھ کوشش کریں ہیا لگا لیں, ہیا تفعلو وہ عورت ہیا کرتی ہے. تفعلو, جی جی, ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس کو کیا گیا, فعل کرنا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی یہ ٹیبل سسٹر نسیم آپ کروا دیں. فتح اس نے کھولا, فتح ان سب نے کھولا, فتحت آپ نے کھول, فتح آپ نے کھولا, فتح تو میں نے کھولا, فتح تم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, فتحت اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتح آپ کھولتے ہیں, افتح میں کھولتا ہوں,
तफ्ताऊना आप सब खोलते हैं, नफ्ताऊ हम सब खोलते हैं, तफ्ताऊ वो खोलती है। इफ्ता खोल, इफ्ताऊ खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्ताऊ मत खोलो, फातिउन खोलने वाला, मफ्तूउन जिसको खोला गया, फतउन खोलना। जज़ाकल्लाह। जी आगे वाला सिस्टर, कोई हैंड रेज ही कम हो गए। जी काइंडली तरह हैंड रेज रखें। जी सिस्टर नसीम आप करवाना चाह रही हैं? चले नासारा उस ठीक है। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नासारत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, लातन सुर मत मदद कर, लातन सुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर तस्कीन आप करवा दें आप। नसरा उसने मदद की, नहीं दराबाद आगे चेंज हो गया। दरब उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, या तदरिबू वो मारती है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर समीना। जी सर। अच्छा इसके अंदर जो आपने नहीं नहीं ना जो होगा ना ये दारिब जो होगा फाइल, ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइल, यानी कि ये अलिफ का इजाफा होता है सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद, ठीक है, फाइल। यहाँ पे अलिफ का इजाफा होता है, इसका इशारा ही होता है किसी को कोई चीज जब दी जा रही होती है उसको कहते हैं फाइल। जैसे कोई पैसे या कॉइन कोई दे रहा है, जो लेने वाला होता है वो ये होता है ना, मदरूब, मजलूम, मगदूब। इसके शुरू में मीम आ रहा होता है, ठीक है जी, और इस और वाव का इसके अंदर इजाफा हो रहा होता है। मद दुआ जो है वो फर्स्ट उसका वो होगा, रे उसका सेकंड आ जाएगा, और उसके बाद वाव होगा। मदरूब कोई चीज ली जा रही है। दर्ब जो है इसका काम का नाम होता है, इसका मसदर भी कहते हैं। ये अभी तो आपको पहले के साथ मिलते जुलते होंगे, जैसे दराबात है दर्ब, ठीक है, इसके सेकंड के ऊपर जज्म होगी, उसके ऊपर सारों पे जबर या सेकंड पे जेर होगी, उस पर जबर पे सारों पे होगी, इसके ऊपर सेकंड लास्ट सेकंड जो होगा वो हो गया साकिन होगा। लेकिन ये कोई पेट्रोलिंग, ये चेंज बहुत ज्यादा होता है, मसदर चेंज होता है, आगे जाके आप इसको देखेंगे। ये वाला जो है ये एक सांचा है, ठीक है जी, अलिफ का मीम और वाव इसमें शामिल होगा, मदरूब। मैंने कहा चलो आपको इसको थोड़ा सा बता दूं, कल आपने अगर क्लास ली हुई तो ये पूरा कल हमने किया था, कोशिश की आप एक दफा वीडियो भी देख लीजिए। जी सिस्टर, जी सिस्टर परवीन आप इसको जरा करवा दें। ज़ाराबा उसने मारा, ज़ाराबू इन सब ने मारा, ज़राब्ता आपने मारा, ज़राब्तू मैंने मारा, ज़राब्तुम आप सब ने मारा, ज़राबना हमारा, ज़राबत उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, हैया तदरिबू वो औरत मारती है। इजरिब मारो, मार, इजरिबू मारो, ला तदरिब मत मारो, ला तदरिबू मत मारो, जारिबुन दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना।
جزاک اللہ. سسٹر لا تدرب مت مار, لا تدرب مت مارو, آپ نے دونوں کا میننگز کیا مت مارو. تدریب جب آ جائے گا نا, میں نے بتایا تھا کہ مار ہوگا جب اس کے ساتھ واو ہوگا نا, لا تدریبو تو مارو آ جائے گا. اسی طرح ادریبو مارو, یہ جمع کا سیکھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی سسٹر جویری, آپ اس کو کروا دیں. سسٹر جویریہ. جی سر. سامیہ اس نے سنا, سامیو ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمیتا ہم نے سنا, یہ سامیت اور یسماؤ وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسماؤنا وہ سب سنتے ہیں یا تسماؤ آپ سنتے ہیں, اسماؤ میں سنتا ہوں, تسماؤنا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, یسماؤ ہم سب سنتے ہیں, یہ تسماؤ وہ عورت سنتے ہیں یا سنیں گے, اس طرح سے اسماؤ سنو, لا تسماؤ لا تسماؤ مت سنو, سامیو سنتے آنا, مسموع اس کو سنایا, جزاک اللہ. جی سسٹر کرن آپ بھی کروا دیں. سسٹر کرن امجد. سر آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی تھی, بس اینڈ کے اندر تھوڑی سی کم ہو گئی تھی. سمیع اس نے سنا, سمیعو ان سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمیعنا ہم سب نے سنا, سمیعت اس عورت نے سنا. سر ہیا سمیعت ہوگا, جی جی ہیا سمیت کہہ لیں, ٹھیک ہے. ہیا سمیعت. یسمعو وہ سنتا ہے, یسمعونا وہ سنتے ہیں, تسمعو آپ سنتے ہیں, اسمعو میں سنتا ہوں, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں, نسمعو میں ہم سنتے ہیں. ہیا تسمعو وہ عورت سنتی ہے. اسما سن, اسمعو سنو, لا تسمعو مت سن, لا تسمعو مت سنو. سامیون سننے والا, مسموعن جس کو سنا گیا, سمعن سنا, سننا 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 سننا. سر جی. میری آئی سائٹ ذرا بھی. کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ صرف عربی کروا دیں, اور مضارع جب آئے تھوڑا سا لاؤڈلی کہنا ہے. یہ سارے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں, حالانکہ ماضی آرام سے ہوتا ہے, جو مضارع ہوتا ہے زور سے کہنا ہوتا ہے. یسمعو یسمعون, تسمعو اسمعو, تسمعون نسمعو, تھوڑا سا نا زور زیادہ دینا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. سمیع سمیعو, سمیعت سمیتا, سمیتو سمیتم, سمینا سامیات, یسمعو یسمعون, تسمعو اسمعو, تسمعون نسمعو تسمعو, اسمع اسمعو, لا تسمع لا تسمعو, سامعون مسموعن سمعن. جزاک اللہ. جی سسٹر کرن آپ بھی کروا دیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. سمیع سمیعو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا, ہیا سمیعت. یسمعو یسمعونا, تسمعو اسمعو, تسمعونا, نسمعو, ہیا تسمعو. اسما اسمعو, لا تسمعو لا تسمع لا تسمعو, سامیون مسمون سامون. جزاک اللہ. آج کسی بردر نے کوئی ریوائز نہیں کروایا, آج پتہ نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع سمیعو, سمیتا سمیتم, سمیتو سمیتم, سمینا سمیعت, یسمعو یسمعون, تسمعو اسمعو, تسمعون نسمعو تسمعو, اسمع اسمعو, لا تسمعو لا تسمعو, سامعون مسموعن سامعون. جزاک اللہ بردر, ماشاء اللہ بڑا اچھا ریوائز کروایا جی آپ نے, جزاک اللہ جی. جی تو ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم کتنا یاد, جی کتنا یاد رہتا ہے؟ 25% جو ہم پڑھتے ہیں, 35% جو ہم سنتے ہیں, اور 50% جو ہم دیکھتے ہیں.
اور 60% جو ہم کہتے ہیں، 75% جو ہم کرتے ہیں، 95% جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے اور کہتے ہیں. یعنی کہ سارا کچھ جب ہم کر لیتے ہیں تو 95% ہمیں یاد رہتا ہے. ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہم نے سننا بھی ہے، ہم نے دیکھنا بھی ہے اور اپنی زبان سے اس کو کہنا بھی ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ ٹی پی آئی کا استعمال، ٹی پی آئی. اور کلاس میں ٹی پی ایس کا بھرپور استعمال کریں، یعنی کہ 2 کی جوڑیاں. پیئر کی جو جوڑی ہوتی ہے، 2 پیئر سسٹم جو ہوتا ہے، اس کو 2 کی جوڑیاں جب ہم آپ سے سوال جواب کروا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے پیئر بنوا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بندہ اگر سوال کر رہا ہے تو جواب آپ نے کس طریقے سے دینے. اس لیے ہم یہ جوڑیاں بناتے تھے. ٹھیک ہے جی. ایک سسٹر سوال کر رہی ہوتی تھی، دوسری جواب دے رہی ہوتی تھی، تو یہ کنورسیشن اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو ایک دوسرے کو ہم اس طریقے سے پڑھائیں. 7 ہوم ورک جو ہم بار بار آپ کو کہتے رہے ہیں اس کو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے اور کورس کی ہر چیز آپ کو خوب یاد رہے گی. تو الحمدللہ آج ہم تقریباً اپنا کورس اختتام کر چکے ہیں. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کا میننگز بتائیں گے. تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہو ویسے ہی آ رہا ہے. اس کو ہم آپ کو پروف دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ کلاس بھی آپ کی امپورٹنٹ کلاس، بہت امپورٹنٹ کلاس ہے، اس کو لازمی جوائن کیجیے گا. تو ایک دن ہم قرآن پارٹ ہوگا، ایک دن گرامر پارٹ ہوگا، اور باقی آپ سے انشاءاللہ فیڈ بیک بھی لیں گے کہ ہم اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں، کیا ہم نے بہتر کیا، مزید بہتر اس کو کرنا چاہیے، کس طریقے سے آپ کو پڑھانا چاہیے. وہ ہمارے لیے فیڈ بیک آپ کی جو ہوگی وہ ہمارے لیے بہت محترم ہوگی. ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو مزید کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، کیا ہم نے بہتر پڑھایا، کیا آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی. تو الحمدللہ آج ہم اپنا جو ٹارگٹ تھا، ہم بار بار شروع سے کہتے آئے ہیں، شکر الحمدللہ آج ہم 232 الفاظ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کورس میں ہم نے سیکھنے، وہ ہم سیکھ چکے ہیں. جو قرآن پاک کے اندر 41,111 مار رہے ہیں. یہاں پہ آپ شکر ادا کیجئے. دیکھیں 50% سے زیادہ ٹوٹل قرآن پاک کے اندر ہم نے بات کی ہے 78,000 الفاظ ہیں. ان کو اگر ہم آدھا کریں تو 39,000 بنتے ہیں، لیکن ہم 41,000 تک سیکھ چکے ہیں. تو 7 ہوم ورک جس کے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، 2 تلاوت کے، 5 مصحف سے، 5 حافظ سے. اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کی بار بار آپ اس کو دیکھیں، سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتری آئے گی. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، نماز میں مختلف صورتیں ملائیں. آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا. اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز مت کیجیے گا، اور دعا کیجیے ربی زدنی علما. تو یہ کورس آپ نے آگے جاری رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد آپ کا کورس اختتام ہو جائے گا. جیسے QC2 سٹارٹ ہوگا آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا، اس کو آپ جوائن کیجیے. ویسے سپٹمبر میں ہوپفلی فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہو رہے ہوں گے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے، آپ بھی دوسروں کو سکھانے والے بنے. ہم انشاءاللہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے. تو اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.